بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلو ہلو جی شفیق صاحب جی، السلام علیکم۔ جی آپ نے تو مجھے ایڈمن شپ سے ہٹا دیا ہے گروپ میں۔ میں نے نہیں ہٹایا جی۔ اچھا چلے، جس نے بھی ہٹایا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو بات کرنی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جو آپ نے جرح پیش کی تھی، تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ اگر جرح کو آپ دیکھیں گے، اور آپ ایک ساتھی کے حوالے سے جو آپ ہی نے ایڈ کیا ہوا تھا، کہہ رہے تھے نہیں ائمہ محدثین پر یہ بکواس کرتا ہے، یہ ان کے حوالے سے بہت غلط بات کرتا ہے۔ ہاں جی، تو میں نے وہی عرض کرنا ہے کہ بھائی بات سن رہا ہوں، جی آپ کی بات سن رہا ہوں۔ جی تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی ائمہ محدثین پر جو اس طرح کے جرح کو اٹھا کر اور جو تکفیر کے جو فتوے آپ نے شروع کر دیے ہیں، یہ طریقے کاروائی جو ہے، مجھے بتائیں، آپ کو مولانا بلال صاحب نے 4-5 حوالے دے کر اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام خود اہل حدیث علماء کی نظر میں یہ ہے۔ آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں، آپ کو بات کرنی بھی نہیں آتی، ایک بات آپ نہیں رکھ سکتے سامنے، آپ اس کے نکلنے کا موضوع آپ کو بنا رہے ہیں یا کیا بنا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں تو کوئی نکلنے کا موضوع نہیں بنا رہا ہوں، میں موضوع سخن میرا وہی ہے۔ ایک سیکنڈ جی، آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ اپنی بات بھی رکھ نہیں پاتے۔ جس شخص کو میں نے نکالا اس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں اور وہ برابر ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی میں تو ساری باتیں کر رہا ہوں، بھائی پہلے تو آپ نے خود نے اس کو ایڈ کیا۔ میری بات سنیں، ساری باتیں کوئی بحث تو نہیں ہے نا، سارا چارہ ڈال دیں گے اس کو، ایک ایک کر کے بات ہوگی نا۔ آپ تو بحث سے بھی گئے گزرے ہیں بھائی، بحث تو کم سے کم جانور ہے، لیکن وہ بھی کھانے کو سمجھتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں بحث سے بھی گیا گزرا ہوں تو آپ نے وہاں مجھے گروپ میں بھی ٹیگ کیا، یہاں پرسنل میں بھی آ کے کال کی، آپ بحثوں کو کالے کرتے ہیں، آپ تو بہت برے آدمی ہیں۔ بھائی کال تو کرنا یوں مقصود ہے نا آپ کو، آپ تو اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ جب اگلا بندہ بحث سے بھی گیا گزرا ہے تو اس کو کال کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، فائدہ یہ ہے میں بتاؤں آپ کو کال کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو گروپ میں جو یہ بات کر رہے تھے، اور ایک جرح آپ نے پیش کی، اور حالانکہ ہمارے مناظر نے آپ کو دیکھیں سے بات شروع ہوگی نا، پہلے تم بات کر چکے ہو نا، ایک نقطہ دے کے آپ آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جو بندہ موجود ہے، وہ جو گروپ میں آپ نے نکالا ہے، وہ محدثین کو گالی دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہو نا؟ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ وہ ائمہ محدثین کو گالی دیتا ہے۔ بالکل، وہ ائمہ محدثین کو بہت بری گالی دیتا ہے۔ ہاں تو آپ کون سی کمی کرتے ہیں؟ کہنے کا مطلب تو میرا وہی، آپ ائمہ فقہا کو گالیاں دیتے ہیں بھائی۔ آپ دیکھیں نا، آپ کتنے ناانصاف اور ظالم آدمی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے، دیکھیں میں آپ کے بارے میں مثال دیتا ہوں، میں کہیں بیٹھا ہوں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد رفایت ہے۔ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ محمد رفایت بہت چور آدمی ہے، بےغیرت آدمی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کہتا ہوں فلاں محفل میں بندے کہہ رہے تھے رفایت بہت بےغیرت آدمی ہے، آپ بتائیں میں نے گال دی یا گالی آپ تک پہنچائی؟ بھائی جب آپ یہ بتائیں، آپ جب کہہ رہے ہیں وہ ہے تو میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ ائمہ محدثین کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ کون سی ائمہ فقہا کے تعلق سے کوئی اچھا رویہ رکھتے ہیں؟ بھائی آپ کا رویہ، اتنی تمہاری شفیق صاحب کم تر سطح ہے، تم میری شفیق صاحب میری بات سنیں، شفیق صاحب چلنا پڑے گا، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ مثال کو سمجھو۔ مثال میں سمجھ گیا آپ کی، کہہ رہا ہوں، میں سنیں نا، میں کسی ائمہ محدث کو کبھی زندگی میں نے گالی نہیں دی، زندگی میں۔ آپ نے گروپ میں تاریخ کے اوراق پلٹ کر میں شفیق صاحب آپ نے گروپ میں جو جرح لگا کر جو بکواسات کی تھی نا، میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، آپ کی بکواس اور منکرین احادیث کی، میری بات سنیں شفیق صاحب، میری بات سنیں، پوری بات سنیں، میری بات سنیں، پوری بات سن لیں، میری پوری بات سنیں آپ شفیق صاحب۔ ائمہ محدثین پر جو منکرین حدیث جو الزامات لگاتے ہیں، جو بھونکتے ہیں، وہی روش آپ نے اختیار کی ہوئی ہے ائمہ فقہا کے حوالے سے۔ تم بہت جھوٹے آدمی ہو، بہت بےغیرت آدمی ہو، میں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھائی، میں ایسا نہیں کرتا۔ ایسے ہی کیا آپ نے وہی کیا گروپ کے اندر، آپ نے مجھ سے پوچھ لو، میں ایسا نہیں کرتا۔ شفیق صاحب میری بات سنیں، آپ نے گروپ میں بھی مجھ سے کہا، کسی ائمہ محدث کو گالی دی؟ میری بات سنیں، میں فقہا کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہ کہا آپ نے ائمہ محدثین کو گالی دی؟ میں نے کسی فقیہ کو کبھی زندگی میں گالی سمجھ رہے کہ آپ کہا تو میرے سر کا تاج ہے۔ اچھا تبھی آپ نے تبھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے یہ موضوع لیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ نے کہا
نہیں بات سنیں میری ग्रुप शफीक साहब। आपने कहा, मैंने नहीं कहा, शफीक आपने साहब। कहा, ग्रुप वालों ने कहा जी किसी शख्सियत को डिस्कस नहीं करना। समझे नहीं? तो मैसेज तो आपका है ना, वो किसी और का नहीं है ना। आपने क्या कहा, अगर आप इसको मौजूद शुक्र मनाएंगे तो क्या अल्फाज आपने इस्तेमाल किए थे? आपका मैसेज ग्रुप में आप भी मौजूद है। और कहता हूँ कि आप इधर मेरी बात सुने, हमारा एक स्पेशल ग्रुप है, आप सारा दिन वहाँ बोलते रहे अबू हनीफा के को लेके। मेरी जान, इतने हवाले आपको मौलाना बिलाल साहब ने आपको मुहैया कराए, लेकिन वो आपको हवाले जात समझ नहीं आए। देखिए मेरी बात सुने, जी। आपके जो देखिए तहम्मुल से बात सुने ना, मैंने आपकी कोई जमीन आपसे छीननी है जी। ना, कोई ऐसा मसला है जिसको लेके आप मेरे साथ लड़ रहे हैं। तहम्मुल से बात समझे। जी। आपके वो जो भी थे, जाजेब थे या बिलाल थे, उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने हाफिज इब्ने अब्दुल बर की जो तारीफ है वो मैंने उसमें तारीफ कर डाली है, हाफिज इब्ने, आधी दी है। देखिए मेरी बात सुने, हाफिज इब्ने बर रहमतुल्लाह अलैह का हवाला मैंने आपको ग्रुप में शफीक साहब मेरी बात सुने, हाफिज इब्ने बर रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मैंने ग्रुप में लगाया था, जिसको आपने डिलीट किया है। मैंने आपसे कहा भी था इसको पढ़ें आप। एक सेकंड, मेरी बात सुने, पहले मेरी बात समझ ले जी। एक है तकलीद की तारीफ, एक है तकलीद पर फतवा, ये दो अलग बातें हैं, एक बात नहीं है। बोले आगे। बात देखिए, आप मेरा मुद्दा समझे ना। जी। मैं कहता हूँ मैं इब्ने कय्यम की भी लगाऊंगा, मैं कहता हूँ कि मैं अनफी उलमा की मुसल्लम सबूत से लगाऊंगा। मैं अभी हाल ही में फौत होने वाला शख्स जो सईदी है मुल्तान वाला गुलाम रसूल सईदी, मैं उसकी लगाऊंगा। उसने भी इस पर फतवा हराम होने का लगाया हुआ है। मैं कब कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जायज है? किस पर? तकलीद पर। क्या तकलीद शख्सी को कहा उन्होंने हराम है? शर्म नहीं आती आपको? लगाएं हवाला। एक तकलीद शख्सी को हराम कहा है ना, किसको कहा है? लगाएं हवाला, हवाला लगाएं, मेरे पर्सनल में भेजें, व्हाट्सएप भेजें मुझे। मेरी बात सुने, किसी शख्स की बात गैर अरे मुझे ये हवाला दें शफीक साहब लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपने कहा कि गुलाम रसूल सईदी साहब और उलमाए अहनाफ और आइमा फ़क़हा के आप मुझे हवाले फतवे देंगे कि जिन्होंने कहा है कि तकलीद हराम है। फतवा लगाएं मुझे, भेजें। मैं क्या इधर है, एक सेकंड ठहर जा, मैं तुझे इमाम मोहम्मद बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, आके क्या करेगा? मैं बदतमीजी नहीं, मोहम्मद का भी दूंगा। बदतमीजी नहीं, लगाएं फतवा, लगाएं इमाम मोहम्मद का। कौन सा फतवा दे मुझे दें। बदतमीजी किधर है भाई? आपने तू तड़ाक कर दी ना मुझे। अच्छा, कितनी उम्र है तेरी? किसकी? तेरी उम्र से क्या मतलब है कि कितनी उम्र है तेरी? मेरी 50 प्लस है। तो क्या हुआ, तुम मुझसे कितना बड़ा है? मैंने तो पड़ेगा, क्या मतलब है? तू मेरे से सुबह से जो बात करे, तेरा तरीका ठीक है? जो मुझे तू कुत्ता भी कह रहा है, बाबड़ा भी कह रहा है, तो भाई मुझे कहता है तू क्यों? वो मैंने इल्जामन कहा है, वो इल्जामन कहा है मैंने। खैर दलील की तरफ आओ, दलील की तरफ आओ। शफीक साहब मुझे आप वो फतवा दो। मैंने आपको देखें मैंने आपको सुने, मेरी बात सुने, फतावा आलमिया मैंने आपको भेजा है, इसको पढ़ें आप। फतावा इस्लामिया मैंने आपको भेजा है, इसको पढ़ें। तारीख इब्ने कसीर आपको पर्सनल में भेजा है, इसको पढ़ें, आप पढ़ें। और इस्लाह के मैंने 3 स्कैन भेजे हैं आपको, जरा पढ़कर सुनाएं, पढ़ें। ये उलमाए अहले हदीस की किताब को तो भेजी है मैंने। इंडिया के लोगों से यार बात तो सुन लेना, तुम्हें बक करता रहेगा। हाँ बोलो। इंडिया के लोगों के साथ मेरी खास मोहब्बत है। मुझे सिर्फ 10 मिनट 2 में नमाज पढ़ता हूँ, वुजू में हूँ। अभी कौन सा वक्त हुआ है? करना चाहते हो, किसी ग्रुप में आना चाहते हो? नहीं ग्रुप में नहीं, यही कॉल पर बात करो। नहीं कॉल पर बात करो। आपने कौन सी नमाज किसी को पढ़ानी है, खुद ही पढ़नी है ना, आपने बाद में पढ़े लेना 5 मिनट। ये मैंने आपको स्कैन भेजे हैं, देखें। फतावा आलमिया भेजा है मैंने आपको। मगरब का टाइम कम है ना। तारीख इब्ने कसीर भेजा है मैंने, अभी ईशा में वक्त है, पढ़ लेना आप। अभी 6 बजे इंडिया में। तूने क्यों भेजा है? मैंने तुझसे मांगा है। फतावा अल्बानिया भेजा है मैंने, फतावा सनाइया भेजा है, तकलीद की शरई हैसियत मैंने आपको भेजी है, मयारुल हक मैंने भेजा है, पढ़ के सुना। अरे भाई मांगो क्यों नहीं, मांगोगे क्यों नहीं भाई? तुम नहीं मांगोगे तो मैं तो भेजूंगा ना कि आपके उलमा क्या कहते हैं तकलीद के मुतालिक। भेजते रहो। समझ आई? अरे भाई मैं दलील नहीं दूंगा, मैं तो बतौर दलील भेज रहा हूँ आपको। तू कल सालस था तो जिस तरह लोगों, ये देखो तारीख इब्ने कसीर, ये इब्ने कसीर क्या कहते हैं, देखो इब्ने कसीर का देखो। मुझे क्या पता पढ़ो ना आगे पर्सन में पढ़ो। याह्या बिन सईद का फतवा नकल करते हैं, ये याह्या बिन सईद का फतवा नकल करते हैं, याह्या बिन सईद का फतवा नकल करते हैं। और वो ये कहते हैं, सुनो इबारत सुनो मेरी, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि याह्या बिन सईद का फतवा, कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल इख्तियार करते हैं वो, और वो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हमने इमाम साहब से अहसन राय वाला किसी को नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो। एक सेकंड मेरी बात सुनो, आप उनके पास अहसन राय पहुंची होगी ना? पहुंची
होगी। اور یہ حضرت جو رائے پہنچی ہے یہ حضرت عبداللہ بن داؤد میں ان کو کہتا ہم نے ان سے بری رائے والا کوئی نہیں دیکھا. کون کہتا ہے؟ ہر جرح کا میں جواب دوں گا. دیکھیں جتنی بھی جرح ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ہر جرح کا میں جواب دوں گا. میں نے اس لیے آپ کو کال کی ہے براہ راست. میں تجھے ابو یوسف کی روایت دیتا ہوں. دیکھیں مجھے بھیجو. یہ دیکھو امام الاسر، آپ کے امام الاسر حاضر محمد محدث گولنڈوی یہ کہتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر دو فریق میں غالی افراد موجود ہیں جو ائمہ دین کے حق میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، جیسے بعض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں. کہتے ہیں فریقین کے معتدل اور اصحاب ان کے بنظر استحسان نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو رافضیوں کی طرح خیال کرتے ہیں، جس طرح تم جو رافضیوں کی طرح خیال کرنے والے لوگ ہو جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہو. اب تم اس بات سے متفق ہو؟ یہ جو بات ابھی تم نے پڑھی ہے میں متفق ہوں، تم متفق ہو؟ اچھا، یہ اسی کلیے کے تحت احمد رضا بھی اس کے نیچے آتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ دیکھو یہی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 227 پہ کہتے ہیں کہ غیر مستحد کے متعلق اس کے اوپر ہرگز اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا. ہاں جی، پہلے تو کوئی ایسا پیش کرنا جو مستحق کے حوالے سے تم جرا اگر پیش کرو تو مستحد ہی لانا. یہ اصول ہے تمہارے گھر کا. اور کوئی حوالے اس کے علاوہ کوئی اور حوالے ہوں تمہارے پاس؟ حوالے میں نے کتنے سارے بھیجے ہیں. فتاوی البانیہ کے اندر یہ آپ کے ناصر الدین البانی کے سوال ہوا کہ تقلید کی حرمت کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں تقلید کی حرمت کی دلیل مجھے معلوم نہیں. مجھے تو نماز نہیں پڑھنے دیتا. یہ دیکھو، بلکہ جس کے پاس علم نہیں اس کو تقلید کا بغیرہ چارہ نہیں ہے. یہ البانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ فتاوی ثنائیہ والے آپ کے ثناء اللہ امرتسری. البانی پڑھا ادھر میری بات سن. البانی پڑھا ہے کہ امام محمد پڑھا ہے؟ بھئی آپ سے بڑا تو البانی ہے نا. کئیوں پڑھا ہے. ارے آپ سے بڑا تو البانی ہے سن لو کتے. اور البانی سے بڑا ثناء اللہ امرتسری ہے. میری بات سنا. ارے ثناء اللہ امرتسری البانی سے بھی بڑا ہے اور آپ کے پیو سے بھی بڑا ہے. کتے کی طرح کیوں بولتا ہے؟ یہ آپ کے پیو سے بھی بڑا ہے. یہ آپ کا پیو ہے یہ ثناء اللہ امرتسری. یہ فتاوی ثنائیہ کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تقلید کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو معتبر سمجھ کر اس کے فعل اور قول کی پیروی کی جائے. اور یہ کہتے ہیں جو اہل حدیث کا بھی مذہب ہے. یہ میری بات سننا، یہ تقلید ہے ہی نہیں. یہ آپ کا جلال الدین قاسمی کہتا ہے طبقات کی تمام کتب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام محدثین مقلد تھے. دیکھ رہا جو تو نے ابھی عبارت پڑھی ہے نا، یہ تقلید ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ تقلید نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ تقلید وہ ہے کہ کسی لکھتے ہیں تقلید کے معنی سنو یہ کہتے ہیں تقلید کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو جو ہے نا معتبر سمجھ کر اس کے فعل اور قول کی پیروی بغیر طلب دلیل کی جائے. بغیر طلب دلیل. عبارت سنو پوری. اگر تقلید کے یہ معنی ہے تو یہ جائز ہے. یہ ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ہم کو یہ جائز ہو گئی ہے. ہاں جی یہ جائز ہو گئی ہے. تقلید کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو معتبر سمجھ کر اس کے فعل اور قول کی پیروی بغیر طلب دلیل کی جائے. بغیر طلب دلیل، کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا. میں کال بند کرنے لگا ہوں. یہ طبقات میں آپ کا جلال الدین قاسمی کہتے ہیں طبقات کی تمام کتب پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے تمام محدثین مقلد تھے. ہاں جی، مقلدوں کی دلیل لینا جائز ہے. ایک بھی بات تیری نہیں سنوں گا. جب میری نہیں سنے گا میں تیری کیوں سنوں گا؟ جواب دو اس کا مجھے. طبقات کا جلال الدین قاسمی کا، فتاوی ثنائیہ کا، فتاوی البانیہ کا اور معیار الحق کا جواب دو. میں جواب دینے لگا ہوں. دو جواب سن. تقلید اصطلاح ہے. اصطلاح کے معنی جو لوگ اصطلاح بناتے ہیں مخصوص کرتے ہیں وہی معنی لکھتے ہیں. اصطلاح جب تقلید کی بنائی گئی اس وقت اہل زبان نے اس کی تعریف کی. اب اگر کوئی بندہ کل آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق ہی کسی کی بات کو لیتے ہیں اور اسی کو تقلید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بے شک کہتے رہو، ٹھیک ہے، یہ تو غیر مقلدیت ہے، یہ تقلید نہیں ہے. لعنت اللہ علی القاسمین. غیر مقلدیت یہ ہے جو تمہارے اندر ہے. تم نے کہا کہ تقلید شرک ہے. ہاں جی، تقلید شرک ہے. تم نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا گروپ میں. ہاں جی، اور یہ معیار الحق کا جواب دو. واہ جی واہ، وہابی صاحب بڑی زبردست بات کر رہے ہو. ہاں جی، ارے بھاگے گول گھاٹ کر لیجئے سامعین. یہ دیکھیں یہ جلال الدین قاسمی ان کا کہتا ہے، کتاب کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت.
صفحہ نمبر 54. فون کاٹ کر بھاگ گیا یہ پاکستانی. یہ لکھتا ہے کہ طبقات کی کتب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام محدثین مقلد تھے. یہ جلال الدین قاسمی، یہ ہندوستان کا بہت بڑا اسکالر ہے. ان کا معیار الحق کے اندر ان کا یہ نذیر حسین دہلوی صفحہ نمبر 74 کہتا ہے تقلید رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضروری ہے، اس لیے کہ جس آیت کا حکم سے تقلید ثابت ہے تو وہ اسی صورت میں ہے جبکہ لا علمی ہو. قال اللہ تعالی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر نہ جانتے ہو. اور یہی آیت دلیل ہے وجوب تقلید پر. تقلید کو واجب قرار دیا ہے معیار الحق والے نے. یہ دیکھیں سامعین، فتاوی ثنائیہ کا کوئی جواب نہیں، البانیہ کا کوئی جواب نہیں، الاصلاح کا کوئی جواب نہیں، تاریخ ابن کثیر کا کوئی جواب نہیں، فتاوی اسلامیہ کا کوئی جواب نہیں، فتاوی عالمیہ کا کوئی جواب نہیں. اس کو میں نے تقریباً 12 سے 15 اسکینس بھیج ڈالے ہیں، کسی کا بھی جواب نہیں. فون کاٹ کر رفع دفع ہو گیا ہے. یہ مولوی شفیق اہل حدیث. آپ خود فیصلہ کریں کہ کتنے بڑے دجال قذاب ہیں یہ لوگ.